بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ اسلام کی دلیر خاتون کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق ہوتا ہی تھا، لیکن عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ ہر جگہ ہمیشہ تیار رہتی تھی اور جہاں موقع مل جاتا تھا وہیں پہنچ جاتی تھی۔ ام زیاد کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چل دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئی اور کس کے ساتھ آئی؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑانے میں مدد دیں گی، جو بیمار ہوگا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہر جانے کی اجازت دے دی اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو ہر لڑائی میں سب سے آگے دیکھا۔ اس کے بعد اسلام کی ایک اور بہادر خاتون جن کا نام ام حکیم بنت حارث ہے، جو اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی اور کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئی تھی۔ اپنے خاوند سے بے حد محبت تھی، مگر وہ اپنے باپ کی وجہ سے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کے لیے امن چاہا اور خود بھی یمن پہنچ گئیں۔ خاوند کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن میں ہی پناہ مل سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ تو وہ مدینہ منورہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خزم رہنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں اکرمہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت اکرمہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید نے ان سے نکاح کر لیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا رش ہے، اس کو نمٹنے دیجیے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے اس معرکہ میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے، اور وہ چپ ہو گئی اور وہیں ایک منزل پر خیمہ میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمے کا انتظام تھا اور رومیوں کی فوج نے آ کر چڑھائی کر دی جس میں خالد بن سعید شہید ہو گئے تھے۔ خالد بن سعید کی شہادت کے بعد ام حکیم نے اس خیمہ کو اکھاڑا جس میں رات گزری تھی اور اپنا سب سامان باندھا اور خیمے کا ایک کھوٹا نکال کر مقابلہ شروع کیا اور 7 آدمیوں کو تنہا قتل کر دیا۔ یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بہادر عورتیں، اور آج کل کے زمانہ کی عورتیں درکنار مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر نکاح ہو بھی جائے تو اس میں اچانک شہادت پر روتے روتے نامعلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کیا اور عورت ہو کر 7 آدمیوں کو بھی قتل کیا۔